اور وہ تباہ و برباد ہو گیا. کوئی فائدہ نہ پہنچایا اسے اس کے مال نے، اور جو اس نے کمایا قریب وہ جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں، اور اس کی جوہروں بھی بدبخت ایندھن اٹھانے والی اس کے گلے میں منہ کی رسی ہوگی. ابو لہب سکا چچا ایک ہی والد سے اور ایک ہی ماں سے، سگے بھائی، اور آپ کے سانجی زبان کے ہمسائے بھی پڑوسی بھی تھے. لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سب سے زیادہ ایفرٹ کی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ سارے اپنے قبیلے والوں کو بلایا حق کی دعوت دینے کے لیے، تو سب سے پہلے اس نے مخالفت کی اور معاذ اللہ انگلی اٹھا کر آپ کی طرف اشارہ بھی کیا کہ تم نے اس اسلام کے لیے بلایا تھا. تو اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو جواب دیتے ہوئے کہتے ٹوٹ جائیں اس کے دونوں ہاتھ، اور کوئی فائدہ نہ پہنچائے اسے اس کے مال نے، اور جو اس نے کمایا وہ مکہ کے 4 بڑے رئیسوں میں سے تھا. اسے اپنے مال پہ بڑا مان تھا، اور اس کی اولاد، اپنی کثرت اولاد پہ اسے مان تھا کہ میرے بیٹے ہیں، جوان بیٹے ہیں میرے. ان دنوں میں مینشن کیا قریب وہ جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں. اور اس کی بیوی جو ہے یہ ابو سفیان کی بہن ہے، اور یہ بھی رئیس زادی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ جنگل سے کانٹوں والی لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتی، اور صبح کو جب تہجد کے قضا کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک کی طرف تشریف لے جاتے تو رستے میں بچھا دیتی کہ آپ کو اس سے تکلیف پہنچے. جب یہ آیات آئیں تو وہ سخت برو فروختہ ہوئی، غصے میں آئی، اور گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں حرم پاک میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ. جب اسے آتے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ یہ بدزبانی کرے گی. آپ فرمایا گھبرائیے نہیں، وہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی. اور ایسا ہی ہوا کہ جب وہ قریب آئی تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو دیکھا لیکن آپ کو نہ دیکھا، اور ایسے بکتی ہوئی چلی گئی. تو یہ جب ایندھن اٹھا کے لا رہی تھی یہی لکڑیاں کانٹوں والی، تو مونج کی رسی سے وہ باندھی ہوئی تھی اور وہ گلے میں لٹکائی ہوئی تھی. ایک پتھر پہ بیٹھ گئی تو وہی پیچھے اکٹھا لٹک گیا اور اس کو پھانسی ہو گئی. اس طرح اسے مری. اور ابو لہب یہ ڈرتا تھا اور خوف زدہ بھی تھا کہ جو حضور پاک کی بددعا مجھے لگ جائے گی. تو یہ بدر میں بھی نہ گیا ڈرتے ہوئے، لیکن بدر کے واقعے سے کچھ ہی عرصہ بعد کے جسم پہ ایک پھوڑا نکلا جسے عدسہ کہا جاتا تھا، وہ پھیل گیا سارے جسم پہ، اور اس کے جسم سے بے تحاشا بو آتی تھی. بچوں نے بھی گھر سے پھینک دیا باہر، اور کوئی دفناتا بھی نہ تھا. 4 دن اس کی لاش پڑی رہی ایسے ہی. پھر لوگوں نے غیرت دلائی تو انہوں نے اپنے ملازموں کو، غلاموں کو کہہ کر انہوں نے لکڑیوں سے دھکیل کر گڑھے میں دھکیل دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی. یہ ہوا انجام اس رئیس کا جو بڑا مغرور تھا، اور اس کی بیوی کا جس نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں مخالفت کی. یہاں پہ ایک بات انہوں نے ساتھ مزید بھی تفسیر میں لکھی ہے، وہ چغلی کے بارے میں. حمالۃ الحطب کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو شخص لوگوں کے درمیان چغل خوری کرے. ایک تو مطلب یہ کیا نا بدبخت ایندھن اٹھانے والی، ایک اس کا مطلب انہوں نے کیا کہ جو شخص لوگوں کے درمیان چغل خوری کرے. حدیث پاک میں بڑی مذمت کی گئی ایسے شخص کی جو چغل خوری کرے. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. کعب احبار سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ہمراہ 3 دن تک بارش کی دعا کرتے رہے، لیکن ایک بوند بھی نہ گری. آخر آپ نے عرض کی الہی یہ تیرے بندے ہیں
اگر تو رحم نہیں فرمائے گا تو کون رحم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام نہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور نہ تمہارے ساتھیوں کی، کیونکہ ان میں ایک ایسا آدمی ہے جو چغل خور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین وہ کون ہے تاکہ ہم اسے اپنی صفوں سے نکال دیں؟ ارشاد ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام میں تمہیں چغل خوری سے روکتا ہوں، میں خود اس شخص کی چغلی کیسے کھا سکتا ہوں؟ چنانچہ صاحب نے مل کر توبہ کی، پھر انہوں نے بارش کے لیے یہ دعا مانگی جو قبول ہوئی۔ اس میں کوئی اختلاف پردہ کتنی ہے کہ اس کا نام نہیں تھا، انداز کتنا خوبصورت کہ بھی میں چغل خوری کو برا کہتا ہوں، اب اس کی پیٹھ پیچھے میں اس کا نام سبحان اللہ اللہ پاک۔ اچھا فضیل بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یعنی 3 باتیں ایسی ہیں جو نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہیں، روزہ توڑ دیتی ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ غیبت، چغلی اور جھوٹ ہے۔ سورہ اخلاص۔ یہاں پہ نا ایک بات ہے کہ فضیل بن ایاض کا ارشاد ایک معنی بس میں حدیث مانوں گا، ابھی آپ نے فرمایا روزہ، نماز اور نیک اعمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ عکس ہے حدیث اور قرآن کا یا انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا؟ جو فنا سے اللہ بزرگ ہوتا ہے وہ اللہ کے ارشاد سے باہر بولتا ہی نہیں، اس کی اپنی مرضی ہی نہیں ہوتی، وہ 100% اس فیضان الہی اور فیضان نبوت سے سجا ہوا ہوتا ہے جو اس کی غلامی کے صدقے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ لہذا گفتہ او گفتہ اللہ ہوا گرچہ از حلقوم عبداللہ ہوا، اس کی بات بھی اللہ کی کہی ہوئی بات کی تائید ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سورہ اخلاص عقیدہ توحید، اس میں بڑی جامعیت اور دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ 1/3 قرآن پاک کے برابر اس کا ثواب ہے۔ ایک بار آپ کا پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی جمع ہو جاؤ سب، میں آپ کو 1/3 قرآن پاک سناؤں گا۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور گھر تشریف لے گئے۔ سارے لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ 1/3 قرآن پاک سناؤں گا، آپ باہر تشریف لائے، دوبارہ فرمایا میں نے آپ کو کہا کہ 1/3 قرآن پاک سناؤں گا، تو سورہ اخلاص 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے۔ اس کے شان نزول میں یہ ہے کہ مشرکین اور جو بھی وہاں کے لوگ جن کو آپ کا پاس تبلیغ کر رہے تھے، کہ یہ شان کیوں، یہ عقیدہ ہے، اور باقی سارا قرآن پاک ایلیبوریٹ کرتا ہے تفسیر، اور جنہوں نے یہ عقیدہ غور نہیں کیا ان کی عبرتناک واقعات سنا رہا ہے، جنہوں نے کیا ان کے خوشگوار واقعات سنا رہا ہے۔ وہ اس کی تفسیر ہے، قرآن کے باقی واقعات یہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدہ سے جو جڑے گئے ان کی اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے کہ کیسے گزرے، اور جو اس عقیدہ سے جڑ رہے ان کا جو ہے برا حال جو ہوا، وہ تباہ ہوئے، عذاب آئے، سب کچھ وہ برباد۔ اصل میں قرآن کی روح یہ ہے کہ اللہ کو ماننا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا کہ میں اللہ یکتا ہوں، کوئی میرا ثانی نہیں، کوئی میرا شریک نہیں، میں ازل سے ہوں، میں ہی ہوں ازل۔ تو وہ جو کوئی مطلب اس سے اختلاف کرے گا یا نہ تو میں انسان کسی کی مثال ہوں، کوئی میرے جیسا نہیں، میری صفات میں کوئی شریک نہیں، میری ذات میں کوئی شریک۔ یہ عقیدہ جب تک صحیح نہیں ہوتا، عمل صحیح نہیں ہو، صحیح نہیں،
پھر اللہ پاک کہ صرف میں رازق ہوں، تو دوسرا بندہ ڈاکے مارے چوریاں کرے تو اس نے اللہ کی اس شان کو نہیں مانا، صحیح نہیں بات؟ تو وہ جو ہے وہ چونکہ یہ عقیدہ ہے، اس لیے یہ میں کہتا ہوں یہ بھی راز کسی نہ کسی نے کھولا ہی ہوگا کہ 1/3 یہ ہے، 1/3 اور کیا ہے، 1/3 اور کیا ہے، یہ تینوں چیزیں ہوں گی ہیں میرے خیال میں، یعنی نمبر 1 یہ عقیدہ 1/3، پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، محبت، فالو، وہ 1/3 عقیدہ وہ ہے، اور تیسرا 1/3 جو ہے عمل پیرا ہونا، پہلے یقین لانا، پھر عمل پیرا ہونا، کہ یہ دو جو ہیں اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ اس کا بھیجا ہوا بندہ ہے، وہ ہی میری تعلیمات کا حامل ہے، وہی تمہیں سمجھاتا ہے، وہی سب کوئی کہتا ہے، لہذا جو ہے فتبعونی یحببکم اللہ، اگر اے محبوب یہ تیری اطاعت کریں گے تو میں اللہ سے محبت کروں۔ تو 1/3 جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، 1/3 پہلا جو ہے وہ اللہ کو ماننا، پھر اللہ کے فرمانا جو ہیں ارشادات وہ اپنے تک لانے بھیجنے کے شکر کے طور پہ محمد رسول اللہ کی اطاعت، محبت اور اسے کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ اس یقین کے بعد عمل کرنا، کیونکہ عمل کے بغیر زندگی نہ نوری ہے نہ ناری، صرف عقیدہ کچھ نہیں کرے گا جب تک وہ عمل کا روپ نہ دھارے۔ اس کے شان نزول میں ہے کہ ابی بن کعب سے روایت ہے کہ مشرکین کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب پر ایمان لانے کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں اس کا نسب نامہ تو ہمیں بتائیے تاکہ ہمیں اس کی پہچان ہو جائے۔ وہ نسب میں ناز کرتے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کے دعا میں یہ سورہ نازل فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو ان کے ساتھ کعب بن اشرف یہودی بھی تھا، یہ بہت دشمن بڑا تھا، اس کو پھر قتل کیا ایک صحابی نے۔ انہوں نے کہا یہ 3 صحابی بالکل وہ آگے ایک گئے، 2 بات پیارے پہ کھڑے رہے، وہ قتل کر کے آگے بہت یہ دشمن تھا، بڑا خرچہ کرتا تھا بہت زیادہ۔ تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اسے قتل کرے؟ تو کنہوں نے ہمیں بھری تھی؟ ہاں جی، وہ 2 ساتھ کی تھے، تو وہ تینوں گئے، انہوں نے جا کے، اس نے نئی شادی کرائی تھی تو بیوی اس کی نہ ڈرتی تھی کہ تو باہر نہ جا پائے، وہ پڑھ کے گئے کہ بھی ہمیں نا تو امداد کر، ہم خلاف ہیں، وہ اس پہ فوراً آ جاتا تھا، اس طرح کر کے نا تو انہوں نے یہ ہمارے ہتھیار ادھر رکھ لیں تو باقی پھر ہم آتے رہیں گے، انہیں رکھ لی۔ وہ رات کو ہتھیار لے کے پہرے داروں کے درمیان سے گزرنا مشکل تھا، انہوں نے چونکہ دوستی بنا لی ہوئی تھی، پہرے داروں کو کہا کہ آنے دو انہیں آنے دو، جہاں اکٹھے ہونا تھا وہیں پہ سے آتے، انہوں نے ادھر ہی قتل کر کے بتیاں بند کر دی۔ جب وہ نہ آیا اتنی دیر تو وہ دلہن جو تھی اس نے شور مچا کے کام ہوئی، پھر شور میں کتنے دن میں وہ آقا پاک کی بارگاہ میں پہنچ، آپ نے تلوار دیکھی، اس کو پھول لگا ہوا تھا، کہا بے شک یہ بڑا بد نصیب بندہ تھا کہ جسے آقا دو نے قتل کرا مدینہ۔ یہودیوں نے کہا یہ اللہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا، پس اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سن کر بہت جلال میں آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور عرض کیا کہ اپنے پروں کو نیچا کیجیے۔ اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس کا کیا معنی پروں کو نیچا؟ یعنی آپ جلال میں نرمی فرمائیے۔ عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ جب اس ایک فکرے میں بھی بندہ ڈوب کے سراغ رسانی کرے کہ بھی رحمت اللہ عالمین کو جلال آ رہا ہے کہ اپنے آقا کی شان میں
وہ جو گستاخی دیکھتا ہے تو رحمت اللہ عالمین بھی جلال میں کیسا خوبصورت ہے اس میں جن کے کہ کبھی غصہ نہیں کیا ذات کے لیے، لیکن جب اپنے آقا مولا اور اپنے خدا کے لیے انہوں نے منفی بات کی تو پھر رحمت اللہ عالمین جو جلال کا روپ ڈالا، تو اللہ پاک آئے کہتے ہیں لاج لایا ہوں، انہوں نے کہا کہ اپنے نیچا کیجیے، ہونا چاہیے۔ جب نجران کے نصارہ کا وفد آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کی حقیقت ہمیں بتائیے، وہ زبرجد کا بنا ہوا ہے یا یاقوت کا بنا ہوا ہے یا سونے چاندی کا بنا ہوا ہے؟ معاملہ یوں تھا کہ قومیں ذات خداوندی کو تسلیم تو کرتی تھی لیکن اس کی صفات کاملہ کا عرفان انہیں نصیب نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ اس طرح کے پھر سوال کرتے تھے۔ بہت خوبصورت فکر ہے ذرا دلوں پہ لکھنے والا۔ خدا کا تصور تو تھا مگر خدا کے بارے میں تصور غلط تھا۔ یہ تو تھا کہ تو سپر پاور ہے مگر وہ سپر پاور کیسی ہے یہ ان کے درمیان اختلاف ہے۔ جو مجھو مار کے نہیں عقیدے کی گل اگے فروغ دینا ہوتا کہ گل کرنی ہوتی، زیادہ دلوں سے لکھنے والی گل ہے کہ خدا کا تصور تو موجود تھا، ہندوؤں میں بھی موجود ہے، وہ کہتے ہیں، اور دوسرے دہریوں میں بھی کوئی نہ کوئی تصور ہے، لیکن وہ جو خدا ہے اس کے بارے میں کہ وہ کون ہے، کیسے ہے، کب سے، یہ نہیں۔ وہ کوئی زبرجد کا بنا رہا ہے کہ بھی جو قیمتی موتی ہے وہ اس کا ہوگا، کوئی ہیرے جواہرات کا بنا رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ اور نور السماوات والارض، وہ نور ہے، نور کا پہلی دفعہ انٹروڈیوس پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہ اللہ نور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب ان چیزوں میں سے نہیں بلکہ میرا رب تو ان تمام اشیاء کا خالق ہے۔ اس وقت بھی یہ سورہ نازل ہوئی، یہ تھا کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے، یہ 2 دفعہ نازل ہوئی، مکہ پاک میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ شریف میں بھی نازل ہوئی۔ اس سورہ پاک کے فضائل میں سے کہ اس بابرکت صورت کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں جب بھی دامن طلب پھیلایا جاتا ہے وہ کریم اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مسجد میں داخل ہوا، وہاں ایک شخص نماز پڑھ کر دعا مانگ رہا تھا اور عرض کر رہا تھا کہ اللہم انی اسألک وانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس شخص نے اپنے رب سے اس کے اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا مانگی ہے، جب بھی اس کے وسیلہ سے سوال کیا جاتا ہے وہ عطا فرماتا ہے اور جب بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ایک شخص کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا، وہ عرض کر رہا تھا اسألک یا اللہ یا احد یا صمد یا من لم یولد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سن کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمایا اے شخص تجھے بخش دیا گیا، اے شخص تجھے بخش دیا گیا، اے شخص تجھے بخش دیا گیا۔ یا اللہ یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ ابو ذر ہیں جو آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ملائکہ ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ یہاں سے زیادہ ہمارے ہاں مشہور ہیں۔ حضور علیہ السلام دریافت فرمایا کس وجہ سے انہیں فضیلت ملی ہے؟ انہوں نے عرض کی ایک تو یہ اپنے آپ کو اپنے دل میں چھوٹا سمجھتے ہیں، دوسرا قل هو اللہ احد کی کثرت سے قرت کرتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے فقر اور تنگ دستی کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو اگر وہاں کوئی موجود ہو تو اس کو سلام کہو، اگر کوئی موجود نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجو،
اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. اس آدمی نے حسب حد یہاں سے جا کے گھروں میں جیسے اندر داخل پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر درود پاک، تو پھر کل اللہ آپ کے رزق میں اضافہ. یہ غور غور سے سننے والی بات. اس آدمی نے حسب ہدایت عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا وافر رزق عطا فرمایا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بھی مستفید کرنے لگا. اسی ضمن میں قاسم شاہ صاحب نے ایک بات بتائی کہ ایک ان کے پاس طلاق کا کیس آیا، کاغذ بن گئے تھے، آخری چارے کے طور پہ ان کے پاس آیا. تو کہتے میں نے ان کا کیس سن کے تو بس اتنا انہوں نے کہا کہ آپ نے اب جب گھر جانا ہے نا کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ایک ہفتہ کے بعد وہ دونوں واپس آئے بڑے تیز تیز، اور میرا دل تھک تھک کرنے لگا، کاغذ نکالو. تو میں نے کہا لو بھائی طلاق ہونے تیار بیٹھے. انہوں نے کاغذ لے کے پھاڑ دیے، کہتے جی ہماری تو صلح ہو گئی. سنت سنت ہے، سنت کا جو اہتمام ہے نا اس کے ثمرات گڑے نہیں جاتے. میں بھی کہنے لگا تھا کہ رزق کے لیے نہ کریں، سنت کے لیے کریں، کچھ زیادہ فضیلت ہوگی. تو یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد ہے، اس لیے تو بھی جا کے ایسے کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر پڑھنا درود شریف، پھر پڑھنا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یکن. ماشاء اللہ آمنت باللہ صدق اللہ. بہت زبردست کام کی چیزیں ہیں.